گئی، آنکھ لگ گئی ہوگی۔ ماں نے اسے آواز دی، بیٹا ادھر آؤ، یہ میرے قریب کوئی آواز آ رہی ہے، ذرا دروازے کے باہر دیکھو کون ہے۔ وہ بیٹا اٹھ کے آتا ہے، جب نیند سے اٹھ کے آیا ہے، نیند تھکا ہارا دن بھر کا، ابھی کچی نیند تھی، اٹھ کے آیا، اس نے دروازہ کھولا، ادھر ادھر دیکھا، اس نے ماں سے پیار بھرے لہجے سے کہا کہ امی جان کچھ نہیں، میں نے سب دیکھ لیا ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، آپ آرام کریں، آپ نیند کریں، کچھ بھی نہیں ہے، میں نے دیکھ لیا ہے۔ وہ ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا۔ وہ چلا جاتا ہے، جا کے پھر بستر پر لیٹتا۔ ماں نے اندازہ لگایا کہ اب جب اس کو نیند آ جائے گی تب جگاؤں گی، اس نے اندازہ لگایا اب سو گیا ہوگا، وہ سو گیا۔ ماں نے پھر آواز دی، بیٹا ادھر آؤ، ذرا دیکھو دروازے کے باہر کوئی شور ہے، مجھے ڈسٹرب کر رہا ہے، دیکھو کیا ہے۔ وہ پھر اٹھا، مگر اس کو اپنی نیند کی قربانی بڑی گراں گزری، اس کے لیے بڑا مشکل ہوا کہ میں اپنی نیند کو خراب کر کے کیسے اٹھوں۔ پھر اس نے پہلی بار تو پیار سے بولا تھا، اب وہ پیار چلا گیا، وہ نرم الفاظ چلے گئے، لیکن اس نے کوئی سخت بات نہیں کی، خاموشی سے اٹھا، دروازہ دیکھا اور اس نے کہا کچھ نہیں، ایک لفظ کہہ کے جا کے پھر سو گیا۔ ماں نے دیکھا کہ تبدیلی تو آ گئی ہے، مگر دیکھتی ہوں کہ یہ کہاں تک جاتا، یہ کہاں تک میرے ساتھ نبھا سکتا، اور میری کی ہوئی بھلائی کا بدلہ کیسے دیتا۔ پھر جا کے لیٹا۔ ماں نے آدھے گھنٹے ایک گھنٹے کے وقفے سے پھر اٹھا لیا، بیٹا ادھر آؤ، پھر دیکھو کوئی شے ہے، مجھے سونے نہیں دے رہی۔ وہ پھر آتا ہے، اب اس کے اندر طبیعت میں ری ایکشن ہے کہ میری نیند خراب ہو رہی ہے، ذہن میں 100 سوال پیدا ہو رہا ہے، کیا میں گھر اس لیے آتا ہوں، سارا دن تھکا ہارا کماؤ، گھر میں سکون نہیں، نیند نہیں، آرام نہیں۔ اٹھ کے گیا، آس پاس دیکھا، اب اس کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ اس نے کہا کچھ نہیں، سو جائیں، میں نے آپ کو کہا تو ہے کہ آپ آرام کریں، سونے نہیں دیتی، دماغ خراب کر دیا ہے، نیند نہیں کرنے دیتی۔ اس نے دو چار لفظ کہے، ماں کی آنکھوں سے آنسو۔ ماں نے کہا بیٹا ادھر آؤ، یہاں بیٹھو میرے قریب، مجھے بھی معلوم ہے کچھ نہیں، مگر میں نے صرف آپ کو ایک نظارہ کروانا تھا کہ ایک ایک رات کے اندر میری آنکھ لگتی تھی اور میں 10 بار اٹھتی تھی، تیری ایک چیخ سن کر میں اپنا آرام اور سکون قربان کر دیتی، میں پھر اٹھ پڑتی تھی، پھر سردیوں کی راتیں ہوتی، میں پانی میں بھی جا کر ہاتھ ڈالتی، پانی کو بھی جا کے تیرے کپڑے دھو کر آتی اور تیرا وضو کر آتی، اور سردیوں کی راتیں ہوتی، نیند اور آرام سارا لٹ جاتا، میں ساری تکلیف کو سہتی رہتی، مگر میری زبان پر سوائے دعا کے کچھ نہیں ہوتا تھا، میرے لبوں پر مسکراہٹ کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا، میں صرف تیری تکلیف اور اذیت کو محسوس کرتی تھی، مجھے اپنی نیند کا کبھی خیال آیا ہی نہیں تھا، میں تو صرف یہ سوچتی تھی کہ میرے بیٹے کو آج کیا ہو گیا، اسے نیند کیوں نہیں آ رہی، مجھے ساری قربانی دے کر بھی فکر پھر بھی تیری ہوا کرتی تھی، مگر آج اپنا عمل دیکھیے کہ صرف 3 بار جگایا ہے اور ہر رات نہیں جگاتی، ایک رات جگایا ہے اور 3 دفعہ جگا لیا ہے۔ اپنا لب و لہجہ دیکھو، اپنا انداز دیکھو، اور ادھر آؤ، ایک دن تو نے 70 مرتبہ مجھے جگایا تھا اور جگا کر مجھ سے ایک ہی بات کہی تھی، اور میرے لہجے کے اندر کبھی درشی نہیں آئی۔ دوستو یہ حکایت تو بات کوئی دلیل والی بات نہیں، حکایت ہی تھی، ایک واقعہ ہی ہے، مگر چشم تصور میں لائی۔ والدین کے لیے ماں، والدین اور کتنا قربانی دیتے ہیں اولاد کے لیے، ماں کتنا قربانی دیتی ہے اولاد کے لیے، والد کتنا قربانی دیتا ہے اولاد کے لیے، مگر وہ ساری قربانی، وہ ساری محنت اور ساری مشقت سہنے کے بعد جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے، پھر اس اولاد کا رویہ بدل جاتا ہے، پھر ان کو اپنے بیوی بچوں سے پیار ہوتا ہے، پھر اپنی آسائش اور آرام سے پیار ہوتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ میں اتنا کماتا نہیں جتنا آپ پر خرچ کروں۔ اگر والدین کے ساتھ یہ رویہ ہو، مجھے بتائیے روئے زمین کی کوئی اولاد ایسی ہے جو والدین کے ساتھ اتنا بھلائی کر سکے جتنا بھلائی والدین نے کی تھی، جو اپنے والدین کے ساتھ اتنا نیکی کر سکے جتنا نیکی والدین نے اپنی اولاد کے ساتھ کی تھی، وہ جو حسن سلوک والدین نے اولاد کے ساتھ کیا تھا، وہ جو والدین نے راتوں کی نیندوں کو قربان کیا تھا، وہ جو اپنی خون پسینے کی محنت کو اس پر صرف کیا تھا، تو روئے زمین کی کوئی ایسی اولاد نہیں جو اپنے والدین کی نیکیوں کے برابر نیکی کر سکے،
جو اپنے والدین کے حسن سلوک کے برابر حسن سلوک کر سکے، جو اپنے والدین کی نرمی کے برابر اپنی اولاد کے ساتھ نرمی کر سکے، روح زمین کی کوئی ایسی اولاد نہیں ہو سکتی۔ اب آئیے قرآن کی طرف، کیا یہ بات اللہ کو معلوم نہیں تھی کہ اولاد تو اپنے والدین کے برابر کبھی نیکی نہیں کر سکتی؟ تو اللہ تعالیٰ نے عدل کا حکم بھی نہیں دیا، حکم کیا دیا؟ احسان، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے استحقاق کی عظمت کو بیان کیا ہے کہ ان کا استحقاق تو یہ ہے کہ تم انہیں ان کے آرام کئی گنا بڑھ کر لوٹاؤ، ان کے چین و سکون جو تم پر لٹا چکے ہیں اسے کئی گنا بڑھا کر واپس لوٹاؤ۔ لیکن اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم جتنا تم سے ہو سکتا ہے وہ تم کرتے رہو، اور جہاں تمہاری استطاعت ختم ہو جائے اور تم اپنے والدین کی نیکی کا صلہ دینے کے قابل نہ رہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو ہاتھ اٹھا کر میری بارگاہ میں التجا کرتے رہا کرو کہ باری تعالیٰ میں تو اپنے والدین کے نیکی اور حسن سلوک کا صلہ دینے کے قابل نہیں رہا، تو اپنے کرم سے پورا فرما، تو اپنی رحمت سے وہ بدلہ انہیں عطا فرما، تو ان پر اسی طرح رحمت فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحمت کی تھی۔ تو رب کی بارگاہ میں جب اولاد کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے بندے والدین کا حق اب تو ادا نہیں کر سکتا، اب جو تیرے حصے کا حق رہ گیا ہے وہ میں اپنے کرم سے پورا کر رہا ہوں۔ والدین کا حق انسان کبھی ادا نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب ادا نہیں کر سکتا تو پھر ادا کیوں کرے، پھر چھوڑ ہی دے، پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دے۔ نہیں، یہ جو آج آپ اور میں بیٹھے اور یہ ہمارے بھائی محترم اسلم صاحب نے یہ جو تقریب کا اہتمام کیا ہے، یہ تقریب کا حقیقت کیا ہے؟ یہ کوئی جلسہ نہیں، یہ اس وجہ سے ہے کہ اس بھائی نے اپنے دوستوں کو بلایا ہے، بھائی آ جاؤ، میرے والدین کے جتنا احسانات ہیں مجھ پر، ہم سارے اللہ کے حضور مل کر دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ میرے والدین کو اس حسن سلوک کا صلہ عطا فرما، اس تربیت اور پرورش کا اجر عطا فرما، اور یہ سارے ہاتھ جب اٹھیں گے تو اللہ کی رحمت کو اس پر برس آتا ہے، اور اللہ کی رحمت جا کر اس قبر کو بھی منور کر دیتی ہے اور اس مرنے والے کی اگلی زندگی کو بھی آسان فرما دیتی ہے۔ یہ سب دعا کی مجالس اسی مقصد کے لیے منعقد ہوتی، باقی رہی موت اور حیات وہ تو سب کے لیے۔